اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی کی منتخب احادیث کو پڑھ رہے تھے، ہم نے ان میں سے 10 احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے بڑے تفصیلاً طریقے سے بیان کیا۔ اب ہم اس کی اگلی 5 احادیث رہتی ہیں، ہم ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بڑی باریک بین ایک ایک لفظ کا کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ آپ کو ان حدیث کو ازبر یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث نمبر 11 ہے۔ اتق دعوۃ المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اتقی کا معنی ہوتا ہے بچو، دعوت المظلوم، دعویٰ کہتے ہیں بد دعا کو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها پس بے شک، ليس بينها نہیں ہے اس کے درمیان، یعنی کہ مظلوم کی دعا کے درمیان اور وبین اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب کوئی پردہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچا جائے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ان کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح مظلوم کے دل سے آہ یا بد دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حدیث نمبر 12 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگلے سیکشن کے لیے آپ کے سلیبس کا حصہ ہوگی کہ یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل ما وجدنا فیہ من حلال۔ تو یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ، ایک شخص، الرجل شخص کو کہتے ہیں، آدمی کو یوشک وہ شک کرتا ہے، یعنی کہ یہاں ان قریب ایک ایسا زمانہ ہے آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک علی متکئا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، علی اریکتہ تخت کے اوپر، یحدث بحدیث من حدیث، اور وہ یحدث اسے بیان کی جائے گی، بحدیث حدیث، من حدیث میری احادیث میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری احادیث میں سے اس کے سامنے حدیث بیان کی جائے گی۔ فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل، فیقول تو پس وہ کہے گا، بیننا وبینکم، وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، کتاب اللہ عز وجل جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ما وجدنا فیہ من حلال، ہمیں جو اس میں ملے گا، یعنی کہ ما جو کچھ وجدنا ہم اس میں پائیں گے، فیہ اس میں، من حلال حلال، استحللناہ تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، وما وجدنا فیہ من حرام جو اس میں ہم حرام پائیں گے، حرمناہ تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار ہے، اعلیٰ خبردار ہو جو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ جو کچھ بے شک، ما حرم جو حرام کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلو وہ ایسا ہی ہے، ما حرم اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو اس حدیث کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت بتا دوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس حدیث کا جو اصل میں مقصد تھا سمجھانے کا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کریں گے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اسی بات کو مانیں گے جو کتاب اللہ میں یعنی کہ قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا خبردار، خبردار آگاہ رہو،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما دیں گویا وہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث نمبر 13 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، دع ما یریبک الا ما لا یریبک فإن الصدق طمانیۃ وإن الکذب ریبۃ۔ دع ما یریبک، دعا چھوڑ دیا جائے، ما یریبک جو تمہیں ڈالے شک میں، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، الا ما لا یریبک، اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو یعنی کہ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیں کہ آیا کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دع ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، یعنی کہ جو چیز شک میں ڈالتی ہے انسان کو وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور آپ اس چیز میں جائیں الا ما لا یریبک، اور تم اس چیز کو اپناؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ فإن الصدق طمانینۃ، بے شک جو سچائی ہے وہ انسان کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ سکون قلب بنتا ہے۔ وإن الکذب ریبۃ، اور بے شک جھوٹ کے ریبہ کہتے ہیں شک کو، جس طرح قرآن مجید میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریبۃ تو جھوٹ کس کا، شک کا باعث بنتا ہے۔ تو عزیز طلبہ سچائی کو اپنائیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، کیونکہ سچائی کے اندر ہی سکون قلب ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ اکون، میں ہو جاؤں، احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس شخص کو اس زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے، یعنی کہ اس کے والدین سے، وہ والدیہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت سے زیادہ میں محبوب نہیں ہو جاتا، تو وہ انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ سے زیادہ فضیلت، مقام، مرتبہ دینا، اپنی اولاد سے زیادہ مقام، مرتبہ، اہمیت دینا، اور تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ، اہمیت دینا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے پاس حدیث نمبر 15 ہے، عن عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قال سألت، کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل، عملی وہ کون سا عمل ہے، احب الی اللہ، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، وقت پر ادا کرنا، یعنی کہ فجر کا نماز کا وقت ہے تو اسے اس کے وقت کے اندر رہ کر ادا کیا جائے۔ ظہر کا وقت آ گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر ظہر کا ٹائم زائل ہو رہا ہے اور ہم ظہر کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، یا فجر کا ٹائم کب تھا اور ہم جب اٹھے ہیں تب پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ آپ نماز کو وقت پر ادا کریں۔ قال، پھر پوچھا گیا، ثم ایو، اس کے علاوہ اور کون سا عمل ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم بر الوالدین، پھر آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کو دھتکار دیا جاتا ہے، والدین کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، والدین کے سامنے اونچے الفاظ بول دیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ کو نماز کے بعد جو سب سے بہترین اور سب سے محبوب عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قال، پھر کہا گیا ثم ایو، اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، جہاد کریں اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو محبوب کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب و پسندیدہ عمل ہیں، وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس 15 احادیث تھیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ، ایک ایک لفظ کا معنی بتایا تاکہ آپ کو اسے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔